السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور جو واقعہ آج کی ضرورت ہے، جس طرح کا ماحول اور جس طرح کا رویہ آج کے معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے رشتہ داروں کے تعلق سے، رشتہ داریوں کے حقوق کے تعلق سے، کہ انسان اپنا حق مانگتا ہے لیکن دوسرے کا حق وہ بھول جاتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے حق کی تو فکر ہوتی ہے لیکن دوسرے حقوق کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے اندر ایثار نہیں ہے اور اس کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر مطلب پرستی ہے، مفاد پرستی ہے۔ بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کام بن جائے اور میرا معاملہ حل ہو جائے، اور کسی کا مسئلہ کچھ حل ہو یا نہ ہو، یا دوسرا چاہے پریشانی و تکلیف میں ہو، اس سے اسے کوئی سروکار، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے یہاں کہلوا بھیجا کہ ایک مہمان ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ، دوسری بیوی کے یہاں کہلوایا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الغرض ہر بیوی کے یہاں سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون شخص ان کی مہمان نوازی کرے گا آج رات؟ تو ایک صحابی جن کا تعلق انصار سے تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اب یہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے بولے اور ان سے کہا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، یہ مہمان ہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں تم اس کو بچا کر نہ رکھنا، اس میں تم کنجوسی نہ کرنا، جو بھی کچھ ہے وہ تم ان کے سامنے لا کے پیش کر دو۔ تو ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے، آج تو صرف بچوں کا کھانا ہی ہے اور بچوں نے کھانا کھایا نہیں ہے ابھی۔ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرنا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سمجھا کے ان کو سلا دینا، اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم چراغ بجھا دینا، اتنا کرنا۔ انہوں نے یہ بات کہی، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ مہمان کھانا کھاتا رہا، اور یہ بھی اس کو دکھانے کے لیے اور یہ اس کو فیل کرانے کے لیے، احساس کرانے کے لیے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، ایسے ہی منہ چلاتے رہے، حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ جو مہمان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور یہ بھوکے رہے، رات گزر گئی۔ صبح یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے، ان کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ رات جو تم نے عمل کیا، وہ جو انہوں نے ایثار اور قربانی کا جو ایک نمونہ پیش کیا، تو اس کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات جو تم نے عمل کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اس کو دیکھ کر خوش ہوا، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ لوگ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسا دل درد مند رکھتے ہیں کہ خود تو پریشانی اٹھا لیتے ہیں، خود تو تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف اٹھانے نہیں دیتے، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مقدم اور آگے رکھتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن خود ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، خود پریشانی اٹھا لیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں، آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں اس واقعے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے بڑی نصیحت ملتی ہے، اور اس سے ایک سبق ملتا ہے، بہت ہی خوبصورت سبق ملتا ہے کہ ہم ایثار اور ہمدردی اور قربانی سے کام لیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوگی ہی نہیں۔ تکلیف اور پریشانی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر ایثار نہیں، ہمارے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا حق مانگتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔